اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر آپ کا اردو کا پیریڈ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ صاحب کو درخواست رکھا رہے تھے کس کے نام، وزیر تعلیم کے نام، کہ مدرسے کے لیے سامان کی ضرورت ہے، یہ ضروریات ہے مدرسے کی جو ہے ان کے لیے درخواست لکھا رہے تھے۔ اور صاحب درخواست لکھ رہا تھا تو جب مولوی صاحب نے بولا کہ اب مدرسے کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ اس شاگرد جو استاد کو وہ سٹک دکھانے لگے ہیں، کمچی دکھانے لگے ہیں جس کے ساتھ جو ہے گھوڑا گاڑی کو تیز دوڑانے کے لیے، تیز چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ مدرسہ تعلیم بالغاں ہے جس میں وکٹوریہ والا بھی طالب علم ہے، جام بھی اور قصاب بھی طالب علم ہے، تو وہ اس سے مولوی صاحب نے جو ہے وہ وکٹوریہ والے سے 20 روپے قرض لیے تھے، کیونکہ حکومت نے اس کی گرانٹ جو مدرسے کی امداد جو تھی، مالی امداد وہ بند کر دی تھی، اور اب مدرسے کے کچھ ضروریات تھی اس کے لیے مولوی صاحب قرض لے کر اپنے شاگردوں سے مدرسہ چلا رہے تھے۔ اس نے جام سے جو ہے 20 روپے لیے تھے، 10 روپے تو وہ واپس کر چکے تھے، لیکن وہ جو ہے وہ مالی پوزیشن خراب ہونے کی وجہ سے باقی 10 روپے نہیں واپس کر چکے تھے۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ وکٹوریہ والا ان کو جو ہے وہ کمچی، وہ چیز جس سے گھوڑے کو تیز دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور گاڑی تاکہ تیز چلے، اس کو دکھا رہے ہیں، غصے میں آ کر یعنی ڈرا رہے ہیں کہ مجھے میرے 10 روپے واپس کیے جائیں۔ تو پھر مولوی صاحب جو ہے صاحب کو درخواست بھی کرتے ہیں کہ آپ مدرسے کی یہ عادت ہوگی ہے کہ شاگرد استاد کو کمچی دکھانے لگتے ہیں۔ جب صاحب دراصل مولوی صاحب ایسے ہی کہہ رہے تھے، اور صاحب چونکہ محکمہ تعلیم کے نام، وزیر تعلیم کے نام درخواست لکھ رہا تھا، اور وہ اس جملے کو اس درخواست میں لکھ دیتا ہے، اور مولوی صاحب جو ہے حیران ہو جاتے ہیں، چونک کر جو ہے اس کو پکارنے کے انداز میں کہتے ہیں ارے کاٹ اس جملے کو، یعنی کاٹ یہ جملہ جو ہے درخواست میں لکھنے کا نہیں ہے۔ اجام جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، کلاس لگی ہوئی تھی اور اپنی مونچھیں ٹھیک کر رہا تھا کینچی کے ساتھ، وہ ڈر جاتا ہے جب کاٹ کی آواز مولوی صاحب لگاتے ہیں کرتے ہیں، تو وہ جو مولوی صاحب جو ہے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے ناڑا بول رہے تھے، ہزار بند بول رہے تھے، اپنی مونچھیں کاٹنے کے بجائے اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ مولوی صاحب جو ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کو بلاتا ہے، پکارتا ہے حروف تاسف ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں تو میں نے صاحب کو کہا تھا جملہ کاٹنے کا، تو آپ نے تو میرا جو ہے وہ ناڑا کاٹ کے بول رہا تھا، اور دن بھر کی میرے سارے دن کی جو محنت تھی اور وہ آپ نے اس کو تباہ کر دی، ستیہ ناش کر دیا آپ نے اس کا۔ تو کلاس یہ دیکھیں یہاں پر یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ مولوی صاحب پڑھانے کے بجائے جو سارا دن ساتھ جو ہے وہ ناڑا بھی بول رہے ہیں۔ یہ ہماری تعلیمی عادت ہے کہ مدرسہ تعلیم بالغاں کھول دیا گیا اور اس پر اتنا خرچ ہو رہا ہے ملک کے اندر، اور وہاں پر اساتذہ کی یہ عادت ہے، طالب علموں کی یہ عادت ہے۔ تو 6 آنے جو ہے 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا، کلاس پڑھانے دور میں 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا، اور جو ہے وہ ہر آنے میں کتنے پیسے ہوتے تھے؟ 6 پیسے ہوتے تھے۔ اس لحاظ سے روپیہ جو ہے ایک طرح سے 100 پیسے کا ہوتا تھا۔ اب روپیہ ختم ہو گیا کلاس، کیونکہ کرنسی پاکستان کی ڈاؤن ہو چکی ہے، اب روپے کا کچھ ملتا نہیں ہے، اس لیے جو ہے روپیہ ختم ہو گیا۔ 25 پیسے کا، 12 پیسے کا، 6 پیسے کا ایک آنا ہوتا تھا، 6 پیسے کا ایک آنا ہوتا تھا آنا، اور 12 پیسے کے 2 آنے ہوتے تھے، 2 آنے، اور پھر چونی بھی ہوتی تھی 25 پیسے کی، 25 پیسے کی ایک چونی ہوتی تھی، اور پھر 50 پیسے کی ایک اٹھنی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور 4 چونیاں مل کر 1 روپیہ بنتا تھا، اور 2 اٹھنیاں مل کر 1 روپیہ بنتا تھا۔ تو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ڈی ویلیو ہو گئی ہے اس کرنسی۔ لوگوں کے پاس اگر جو جن کو سکے رکھنے کا شوق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کسی کے پاس اگر پیسے یہ روپے آنے یا پیسے ہوں تو ہوں، ورنہ ابھی مارکیٹ میں وہ چیزیں نہیں۔ مولوی صاحب ڈنڈا اٹھا کر جام کو مارنا چاہتے ہیں، جب اس وجہ سے مولوی صاحب جب قصاب پیٹی سے ہزار بند کاٹ دیتے ہیں، ناڑا کر دیتے ہیں، تو مولوی صاحب
مولوی صاحب کے پیٹ کی طرف کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے مارا تو یہ قینچی جو ہے آپ کے پیٹ میں مار دوں گا، آپ کو مار دوں گا، ٹھیک ہے۔ پلٹ کر کے صاحب کو مارنا چاہتے ہیں، پیچھے مڑتے ہیں، انجام کو تو نہیں مار سکا، پیچھے مڑتا ہے اور کساب کو مارنا چاہتے ہیں مولوی صاحب، اور کساب کیا کرتا ہے، مارے کو چھرا اٹھا لیتا ہے، اور وہ کساب چونکہ ان کے پاس چھرے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ لے کے آتے ہیں اپنی اوزار، کیونکہ یہ نظم و ضبط کی عادت ہے کہ اپنی اوزار ساتھ لے کے آتے ہیں، وہ چھرا اٹھا لیتا ہے اور مولوی صاحب جو ہے اسے بھی نہیں مار سکتا، اور پھر مولوی صاحب مجبور ہو کر جو ہے ڈنڈا رکھ دیتا ہے، ڈنڈا رکھ دیتا ہے، کیونکہ یہ بھی آپ سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر پیار کی طرف آتا ہے، سپیک جینٹلی نو ہارٹ جو ہے ڈرانے کی نسبت محبت سے حکومت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ مارنے والا بھی اگر کامیاب نہیں ہوتا تو مولوی صاحب جو ڈنڈا رکھ دیتے ہیں اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مولوی صاحب حجام سے رکھ دو بیٹا رکھ دو، مولوی صاحب کا حجام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ رکھ دو بیٹا، حجام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ رکھ دو بیٹا، یعنی یہ قینچی رکھ دو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے اس کو رکھ دو، لڑائی کی اچھی بات نہیں ہے، قینچی میں آپ کو معلوم ہے، آپ مجھے آگے سے قینچی دکھائیں۔ اچھا، جب حجام مولوی صاحب کے رویے کو بدلتا ہوا دیکھتے ہیں کہ اس کا رویہ نرم ہو گیا تو وہ قینچی کو رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے کلاس، قینچی نیچے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر مولوی صاحب کے ساتھ کی طرف جو ہے مخاطب ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں خلیفہ تم بھی اختیار رکھتی ہیں، خلیفہ نے اختیار نہیں، صاحب سے کہتے ہیں کہ حجام نے حساب سے مخاطب ہو کر کہتے کہ حجام خلیفہ کا لفظ استعمال کرتے، خلیفہ جو ہے حجام کو کہتے ہیں، یعنی خلیفہ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں، تو بھی جو ہے اپنے شعرا نیچے رکھ دے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تیز ہتھیار نہ بیٹے، یعنی تیز ہتھیار ہے یہ بیٹے، یہ کائنات ہے، کلمہ نفی ہے، کلمہ نفی، یعنی ٹھیک ہے نا، یہ بچہ ہے نا، تم آج کل اسکول آنا نا، یعنی اثبات نفی کے لیے، یہ تیز ہتھیار ہے، تو اس کو بیٹے تو رکھ دے، ہاتھ بات کٹ جائے گا، ہاتھ بات مرتبہ تابع مومن، ہاتھ بات، ایک جب دو الفاظ ایسے آئے کہ ایک لفظ معنی ہو دوسرا بے معنی ہو تو اس کو مرتبہ تابع مومن کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ہاتھ بات کٹ جائے گا، اس لیے تم بھی اس چھرے کو نیچے رکھ دے، خون نکل آئے گا نا، آپ کو پتہ ہے کہ خون نکل آئے گا تو کیا فائدہ ہے، شاباش، کساب جو ہے جام کی دیکھا دیکھی، کساب یہ جام کی دیکھا دیکھی خود بھی چھوڑا کندھے پر رکھ دیتا ہے، گزار دیر کرنے کا آلہ جسے کندھا کرتے ہیں، تو جب جام نے رکھ دیے قینچی تو کساب بھی اسے دیکھتے ہیں کہ اس نے رکھ دیے تو اپنے چھوڑا بھی کندھے پر رکھ دیتا ہے۔ مولوی صاحب کے دو ڈنڈے زوردار لگاتے ہیں، مولوی صاحب کساب کو دو ڈنڈے زور سے لگاتے ہیں، اب مولوی صاحب ان سے خیال رکھوا کر کساب کو جو ہے دو ڈنڈے جو ہے زور سے لگاتے ہیں، بڑے زور سے دو ڈنڈے سے مار دیتے ہیں، اس سے پہلے چھرا نیچے لگاتے ہیں، اس جام سے قینچی نیچے لگاتے ہیں، پھر جام اس کو کساب کو دو ڈنڈے زور سے لگاتے ہیں، رکھ کمبخت نیچے، کوئی قینچی دکھا رہا ہے، کوئی چھرا دکھا رہا ہے، کوئی کمچی دکھا رہا ہے، کہتے ہیں رکھ بدبخت رکھ، کوئی قینچی دکھا رہا ہے، دکھا رہا ہے، کوئی چھرا دکھا رہا ہے، اور کوئی جو ہے کمچی دکھا رہا ہے، یہ کون سا اصول ہے اور کون سا طریقہ ہے، کون سی انسانیت ہے، ان کو رکھو۔ اچھا، مدرسہ بالغ کیا ہوا، اچھی خاصی ایسٹ پاکستان کی اسمبلی بنا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہوگا، مدرسہ تعلیم بالغ کی حالت ہے وہ مشرقی پاکستان کی اسمبلی کی طرح ہے، یعنی مثلا مشرقی پاکستان کی جو اسمبلی ہے، مجلس شورا یا مجلس قانون اس کو کہتے ہیں، اس میں ہر وقت جو ہے لڑائی جھگڑا رہتا تھا، وہ ایسے وہاں پر منصوبے بن رہے تھے کہ مغربی پاکستان سے دو پاکستان ہوتے تھے 1971 سے پہلے، تو ان کی اسمبلی میں بھی اچھی خاصی لڑائی ہوتی تھی، وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو کر ایک الگ ملک بنا دیں، ان کی پشت پر اسرائیل بھی تھا، ان کی پشت پر امریکہ بھی تھا، ان کی پشت پر ہندوستان بھی تھا، اور ہندوستان فرنٹ لائن پہ تھا، دنیا کے اندر غیر مسلم طاقتیں جو ہے اتنی بڑی مسلم اسٹیٹ کو تسلیم نہیں کرتی تھی، ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، اور بالآخر انہوں نے مل کر اس ملک کو توڑ دیا۔ تو یعنی ایسا حالت آپ نے
कसाब 2 डंडों की तरफ से गुस्से में आ जाता है। जब कसाब को 2 डंडे लगते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। 2 डंडे लगते हैं कसाब को तो गोश्त काटने वाले को, तो वो क्या होते हैं, गुस्से में आ जाता है। अब मौलवी चल आगे बढ़, कसाब गुस्से में, शागिर्दों का कर्ज हो गया है। अब कसाब जो है गुस्से से इस दरख्वास्त को पढ़ते हैं कि शागिर्दों का कर्ज हो गया है, बस यहीं तक लिखाए थे। मौलवी तो आगे लिख, मौलवी साहब कहते हैं आगे भी लिख और भी लिख। कसाब गुस्से में बोलिए, और कसाब बदस्तूर गुस्से में, उसे 2 डंडे लगे हुए, बदस्तूर गुस्से में मौलवी साहब की तरफ बोलिए। मौलवी लिखाते हुए जनाबे वाला, जनाबे अली किबला हजरत हजूर। कसाब गुस्से में जैसे डांट रहा हो, जनाबे वाला। कसाब इस तरह जो है दोहराता है मौलवी साहब की इन बातों को, इन अल्फाज को, कि जिस तरह वो मौलवी साहब को डांट रहा हो गुस्से में, जनाबे वाला, ज़ोर ज़ोर से। ठीक है, अच्छा, मौलवी साहब डंडा उठाना चाहते हैं, कसाब तेज़ी से खुद डंडा उठा लेते हैं। अब मौलवी साहब जो डंडा उठाकर कसाब को मारना चाहते हैं, लेकिन वो मौलवी साहब के डंडा उठाने से पहले डंडा उठा लेता है। मौलवी बेबसी से डंडे को देखते हुए, मौलवी यहाँ बेबस है लाचारी से, क्योंकि डंडा किसके हाथ में चला जाता है, कसाब के हाथ में चला जाता है। अरे आजी से लिखो बेटा, कहते हैं कि आजी इनकसारी से लिखो बेटा, यानी रोब ना जाओ मुझ पर, जो है गुस्से से ना लिखो, आजी से इनकसारी से लिखो बेटा, आजी से लिखो बेटा। मुझे 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली ना, मुझे ना नहीं, असबात या नफी, असबात और नफी की ताकीद के लिए, जैसे ये बच्चा है ना, ये स्कूल है ना, तो 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली ना, प्यार से आईजी से लिखो बेटा। कसाब मौलवी साहब के रवैये से नरम पढ़कर डंडा रख देता है। अब कसाब जो है, जो उसने मौलवी साहब के डंडा उठाने से पहले खुद उठा दिया था कि मौलवी साहब मुझे मारे नहीं, जब मौलवी साहब जब अपना रुख बदलते हैं तो कसाब जो है वो भी नरम पड़ जाते हैं, वो भी अपना रवैया जो है ठीक कर लेते हैं और डंडा जो है नीचे रख लेते हैं। मौलवी साहब डंडा उठाकर आईजी से लिख, डंडा से लिख, दूसरा डंडा। अब मौलवी साहब डंडा जब कसाब रख लेते हैं डंडे को, मौलवी साहब डंडा उठा लेते हैं और फिर कहते हैं आजीजी से लिख। फिर क्या कहते हैं, आजीजी से लिख, और फिर क्या करते हैं, उसे डंडा लगाते हैं। फिर कहते हैं से लिख, यानी मिनन आजीजी से लिख, और दूसरा डंडा उसको बचाने का पड़ता है। कसाब तड़प कर रोने लगता है, बेचैन और बेचैन हो जाता है कसाब, और बेकरार हो जाता है, बेताब हो जाता है, रोने लगते हैं। मौलवी जनाबे वाला, कसाब हिचकियाँ लेते हुए, मौलवी साहब दरख्वास्त बस्तूर लिखा रहे, जनाबे वाला, हजूरे वाला। कसाब हिचकियाँ लेते हुए, रोने की वजह से सांस रुक रुक कर निकलती है, हिचकियाँ लेते हुए, जनाबे वाला, यानी रो रहा है और जनाब मुँह से उसके नहीं निकल सकता, बड़ी मुश्किल से वो जनाब निकालता है, जनाब वाला। मौलवी अरे रो रहा है क्यों? अब मौलवी कसाब को कहता है तुम रोते क्यों? कसाब आईजी से लिख रहा हूँ ना मौलवी साहब, आईजी से लिख रहा हूँ। अब कसाब कहता है कि जब आईजी कहते हैं इसको रोने को ही कहते हूँ, इसलिए मैं आईजी से लिख रहा हूँ, तो तब रोगा, ये मेरी आईजी है। आज जो लोग रोते होते हैं वो रोते हैं, मौलवी तेरी आईजी के कुर्बान, तेरी आईजी के सदके जाऊँ। क्या बात है तेरी इनकसारी, तेरी आईजी, पढ़ने वालों के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तेरी आईजी से लिखा हुआ जो ये ख़त है, जो पढ़े जाएंगे तो उन पर इतना असरअंदाज होगा कि उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, यानी अच्छा खासा उनके दिल पर असरअंदाज होगा। लिखो जनाबे वाला, कसाब लिखते हुए जनाबे वाला, मौलवी साहब लिखवाते हैं, कसाब दोहराता जाता है। मौलवी साहब लिखा रहे हैं, वो भी साथ साथ रिपीट करते जाते हैं। मौलवी गुज़श्ता साल, गुजरे हुए साल, हुकूमत के रहम व करम से, हुकूमत की मेहरबानी से, अज़राए मरम्मत यानी अज़राए मेहरबानी की वजह से, रहम की वजह से, करम की वजह से, नायत की वजह से, नवाजिश की वजह से जम होती है मराहिम। कसाब लिखते हुए अज़राए मरम्मत, चूँकि मरहम्मत के बजाय कसाब क्या लिखते हैं, मरहम्मत मेहरबानी मौलवी साहब बोलते हैं, और वो कहते हैं अज़राए मरम्मत। ठीक है,
مرمت کرنا ہے کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے، مہربانی کی بجائے رکھتے ٹھیک کرنا ہے. عذرائے کی وجہ سے. مولوی مرمت نہیں مرحمت، ایک مخرج کو واضح کرتے ہوئے، ایک ہی ادائیگی کو ٹھیک کرتے ہوئے مرحمت. ٹھیک ہے، مرمت نہیں مرحمت، ایک کی ادائیگی کو، ایک اصل کو ٹھیک کرتے ہوئے، کلیئر کرتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے، حجام کسائی کو سمجھاتے ہوئے مرحمت. اب حجام جو ہے کسائی کو سمجھاتے ہیں مرحمت کے بجائے مرحمت یہ نہیں کہہ سکتا، اس کو نہیں پتا پڑے، کہتے ہیں مرحمت. اپنے گلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی اس طرح بول جس طرح میں بول رہا ہوں. صاحب لکھتے ہوئے عذرائے مرحمت مہربانی کی وجہ سے. مولوی لکھاتے ہوئے مدرسہ تعلیم بالغاہ کے لیے ایک دری، یہ جو مدرسہ ہے درخواست میں لے کے اس کے لیے ایک دری، ایک چھڑی، ایک سٹک، ایک بلیک بورڈ یعنی بلیک بورڈ. اب بلیک بورڈ کو مولوی بھی ایسا ہی پڑھے لکھے، وہ بلیک بورڈ کو بلیک بورڈ کہتا ہے. ایک لکڑی کا صندوق، حساب لکھتے ہوئے ایک لکڑی کا صندوق، رپیٹ کرتے ہوئے دہراتے ہوئے ایک لکڑی کا صندوق. مولوی جھک کر کسائی کی تحریر کو پڑھ کر، مولوی جھکتا ہے، نیچے کی قریب جاتا ہے درخواست کے، اور کسائی کی جو تحریر ہے جو اس نے لکھی اسے پڑھتا ہے، اور پھر کہتے ہیں او حروف انبساط، وہ حروف جو خوشی اور جوش و مسرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں. یعنی مولوی صاحب جب وہ درخواست لکھ رہے تھے خوش ہوتے ہیں، جب اس قریب سے دیکھتے ہیں لکھی ہوئی بات کو تو خوش ہوتے ہیں. صندوق سواد سے لکھ رہے ہیں، صاحبزادے ڈنڈا مارتے ہیں. اب مولوی صاحب اسے کہتے ہیں کہ صندوق کو تم سواد سے لکھ رہے ہو، اور اس کے پھر ڈنڈا بھی لگاتے ہیں اس کساب کو. کساب بگڑ کر، کساب غصے میں آ کر صندوق سواد سے مولوی صاحب بگڑ جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب صندوق کو سواد سے نہیں لکھا جاتا، اسی طرح ہوتا ہے، سواد سے ہی ہوتا ہے. مولوی سواد سے ہے، سوالیہ نشان دونوں سواد سے ہے. مولوی بھی کہتے ہیں سواد سے ہے، اور کساب بھی کہتے ہیں سواد سے. مولوی ارے وہ ساگوان کا ہے نا. پھر مولوی صاحب کہتے ہیں وہ ساگوان کا بنا ہوا ہے نا، ایک لکڑی، ایک مضبوط لکڑی ہوتی ہے، خوبصورت لکڑی ہوتی ہے. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا وہ ساگوان کا صندوق ہے. میں بھی ہمیشہ سے یہی غلطی کرتا آیا تھا، خدا سلامت رکھے. ایک دن انسپیکٹر آپ سکول معائنے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے میری یہ غلطی درست کی. اب مولوی کے صاحب کو سمجھاتا ہے کہ میں صندوق کو سواد سے لکھتا تھا، لیکن چونکہ صندوق بنا ہوئے ساگوان کا، تو میں بھی اس ساگوان سے بنے ہوئے صندوق کو سواد سے لکھتا تھا. اللہ قائم و دائم رکھے. انسپیکٹر آپ سکول کہتے ہیں، انسپیکٹر کہتے ہیں معائنہ کرنے والا، دیکھنے والا، چیک اپ کرنے والا، جسے آج آپ ڈی او کہہ سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کہہ سکتے ہیں. وہ انسپیکٹر آپ سکول معائنے کے لیے دیکھنے کے لیے، چیک اپ کے لیے سکول تشریف لائے، یعنی سکول میں آئے تو انہوں نے میری یہ غلطی درست کی. یعنی انسپیکٹر نے یا ڈی او نے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے آ کر میری یہ غلطی ٹھیک کی کہ ساگوان کا صندوق جو ہوتا ہے وہ سین کے ساتھ لکھا جاتا ہے، وہ سواد کے ساتھ لکھا نہیں جاتا ہے. یہاں پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اسکول کے جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کی عادت جو ہے سو ہے خراب ہوتی ہے، لیکن ڈی او کی یہ عادت ہے کہ وہ صندوق کو کس کے ساتھ لکھوا رہا ہے؟ سین کے ساتھ. کیوں کہ یہ ساگوان کا بنا گیا ہے، ساگوان کی لکڑی کا بنا ہوا، اس لیے سین سے لکھا ہوا. کساب حیران ہوگا کون سی غلطی، کساب حیران ہو جاتا ہے کون سی آپ ایسی غلطی کر رہے ہیں جس کو انسپیکٹر آپ سکول نے ٹھیک کیا تھا، یعنی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے ٹھیک کیا تھا. بولی یہی کہ ساگوان کا صندوق سین سے لکھنا چاہیے. کہتے ہیں یہی میں غلطی کر رہا تھا کہ میں صندوق کو سواد سے لکھا کرتا تھا، اور اس نے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے اس نے یہ غلطی ٹھیک کی کہ ساگوان کے صندوق کو سین سے لکھا کرو. اچھا مضحکہ اڑاتے ہوئے یعنی مذاق اڑاتے ہوئے ساگوان کا صندوق سین سے اور شیشم کا شیش سے لکھنا چاہیے.
یعنی جہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے، مذاق اڑاتے ہیں ان کا، ٹھیک ہے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ساگوان کا سلوک سیکھ سے لکھنا چاہیے اور شیشم کا شین سے لکھنا چاہیے۔ شیشم کی بدلی اور مضبوط لکڑی ہوتی ہے، نہایت خوبصورت لکڑی ہوتی ہے، قیمتی لکڑی ہوتی ہے، اور شیشم کا شی سے، اب شین نہیں کہہ سکتا وہ جہاں شی سے لکھنا چاہیے۔ جملہ پورا نہیں ہو پاتا کہ مولوی صاحب کا ڈنڈا پڑتا ہے۔ اب یہ جو جام ہے اس کا جملہ مکمل نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب پہلے ہی اسے ڈنڈا لگا دیتے ہیں۔ مولوی کیوں شیشم کا شین سے نہیں ہو سکتا؟ مولوی کیوں جی شیشم کا شین سے نہیں ہو سکتا؟ تم شی سے لکھتے ہو؟ ارے جو انسپیکٹر صاحب چاہے وہی ہو سکتا ہے، سمجھا؟ کہتے ہیں کہ جس طرح انسپیکٹر آپ سکول چاہے گا اسی طرح ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم شیشم کے کو شین سے ہی لکھیں گے۔ قصاب چوٹ پڑھ کر تڑپ کر ہو سکتا ہے، جب قصاب کو ڈنڈا لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے شین کا شیشم کا شین سے ہو سکتا ہے، ساگوان کا شین سے ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے جیسے وہ چاہے ہو سکتا ہے۔ قصاب تو جو دلانے کے لیے لکھتے ہوئے ایک لکڑی کا سین سے سلوک، ایک لکڑی کا سلوک ہے وہ سین سے سلوک لکھتے ہیں ہم نے۔ مولوی بنی مولوی، اور اس کے علاوہ لکھاتے ہوئے کہ اس کے علاوہ اور بھی لکھو، قصاب 19 ٹھیک ہے؟ وہ مولوی کہتے ہیں مولوی ارے 19-20 نہیں بابا، 19-20 کی بات وہاں نہیں ہو رہی، یہ ونیز یعنی نیز اس کے علاوہ 19-20 نہیں ہے۔ اس نے ونیز بولا تو اس نے سمجھا 19، تو 19-20 کی بات نہیں ہے بات کہ بابا جی حضور والا یہ بات نہیں ہے، یہ ونیز پہلے منہ گول کرتے ہیں پھر جبڑے پھیلا کر، پہلے منہ گول کرتے ہیں لکھتے ہوئے مولوی صاحب منہ گول کرتے ہیں پھر جبڑوں کو پھیلا کر کہتے ہیں ونیز، اجام نقل کرتے ہوئے ونیز، اور اجام جو ہے مولوی صاحب کی نقل کرتا ہے اور وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں ونیز۔ مولوی ہاں شاباش، دیکھ اجام کو عقل ہے تیرے کو نہیں ہے، کہتے ہیں شاباش دیکھ ادھر جہاں کس کے اندر عقل ہے، اس کے اندر شعور ہے، یہ سمجھ گئے اور آپ نہیں سمجھ گئے، ہمارے اندر عقل نہیں ہے۔ قصاب لکھتے ہوئے ونیز، مولوی لکھاتے ہوئے 3 گھڑے، اردو زبان کا لفظ ہے گھڑے، مسمی اطاعت، مسمی موسوم کیا گیا، نام رکھا گیا، کیا؟ اتحاد، تنظیم، منظم ہونا، ترتیب، انتظام، جماعت، انجمن، یونٹی ہونا، اور یقین، پختہ ایمان، محکم عطا کیے گئے تھے۔ یعنی ہمیں 3 گھڑے سکول کے لیے دیے گئے تھے، ایک پر اتحاد لکھا ہوا تھا، دوسرے پر تنظیم لکھا ہوا تھا، اور تیسرے پر یقین محکم لکھا تھا، لکھا گیا تھا۔ اٹھ کر گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر اٹھتے اور گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ 100 مدرسے کے ناہنچار، مدرسے کے نالائق طالب علموں نے آپس میں لڑائیاں وغیرہ کر کے اتحاد کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ٹوٹا ہوا گھڑا اٹھا کر دکھاتے ہیں، اتحاد کے اس نے نالائقوں نے اتحاد کے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور اٹھا کر وہ ٹکڑے کیا وہ گھڑا بھی دکھاتے ہیں جس پر چاک سے اتحاد لکھا ہے۔ اس قصاب مولوی صاحب کی اتحاد کے ٹکڑے کس نے کیے؟ مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ یہ اتحاد کے ٹکڑے کس نے کیے؟ مولوی صاحب، مولوی آئیں حرف تنبیہ، تہذیب، تنبیہ و تعدید، تنبیہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اسے۔ آئیں خود ہی توڑ کر پوچھ بھی رہا ہے، ارے تو گرو مندر کا تو نہیں ہے، یعنی تو کراچی کی بستی گرو مندر کا رہنے والا تو نہیں ہے کہ خود ہی توڑ کر پوچھ رہا ہے کہ کس نے جو ہے وہ اس کو کیے ہیں ٹکڑے۔ گرو مندر جو ہے یہ اس کا ہوتا ہے ہندوؤں کا جو عبادت خانہ، تو وہاں پر گرو ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کے عالم دین ہوتے ہیں اس میں۔ تو قصاب فخر سے سینے پر ہاتھ رکھ کر
اجی میں تو بانس بریلی کا ہوں جناب، میں گرو مندر کا رہنے والا نہیں ہوں، میں تو بانس بریلی کا ہوں، بانس بریلی کا۔ مولوی چڑھانے کے انداز میں نقل کرتے ہوئے، اسے غصہ دلانے کے طریقے میں اس کی نقل اتارتے ہوئے، اجی میں تو بانس بریلی کا ہوں، بانس بریلی کا، کھاتے پاکستان کا، گاتے بانس بریلی کا۔ آج جس کو دیکھو کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پٹھان ہے، ہر شخص اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا رہا ہے، اور لائق شاگرد پوچھتے ہیں لائق شاگرد پوچھ رہے ہیں کہ اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے مولوی صاحب؟ ارے ٹکڑے ٹکڑے تو تمہارے ہونے تھے کم وقتوں۔ یہاں پر جو کلاس پاکستان کے دو بڑے امپارٹنٹ مسئلے ہیں کلاس، ایک تو فرقہ پرستی اور ایک قومیت پرستی۔ یعنی فرقہ پرستی، اس قوم نے اپنے آپ کو کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور طرح طرح کے فرقوں میں بانٹ دیا ہے، جہاں ڈرامے کے اندر اس نے بتانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف قوموں میں اپنے آپ کو بانٹ دیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں بریلی کا رہنے والا ہوں، بانس بریلی کا، کوئی کہتا ہے میں کس جگہ کا رہنے والا ہوں، کوئی کہتا ہے کس جگہ کا رہتا ہوں۔ تو ڈرامہ نگار کہتے ہیں کہ جس کو دیکھو کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کھاتے پاکستان کا ہے، رہتے پاکستان میں ہیں، تمام تر سہولتیں پاکستان سے لیتے ہیں، اپنے ملک سے لیتے ہیں، اور یہ جو ہے مختلف قوموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ بات کہتے ہیں فرقے ہیں، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ منفت ایک ایک قوم کی نقصان بھی ہے، ایک سب کا نبی دین بھی، ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ اور لاسٹ مصرع ہے جو آپ شکوہ کا کہ فرقے ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو یعنی کہتے ہیں کہ ہمارا ذات کیسے قائم رہ سکتا ہے، ہم ایک تنظیم کے تحت کس طرح زندگی گزارے کر سکتے ہیں، ہمارے اندر پختہ یقین کیسے آ سکتا ہے؟ ایسے نہیں آ سکتا جب ہم مختلف قوموں میں بٹے رہیں گے۔ اگر اپنے آپ کو سندھی، بلوچی، مکرانی، پٹھان کے زمانے پر فخر محسوس کرتے رہیں گے تو نہ اتحاد رہ سکتے، نہ تنظیم رہ سکتی، اور نہ پختہ یقین رہ سکتے۔ جب تک ہم اپنے قوموں کے امتیاز سے باہر نکل کر ایک قوم نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہمارا ملک جو ہے ترقی نہیں کر سکتا۔ ہر شخص اپنے لیے ڈیڑھ اینٹ کی الگ مسجد بنا رہا ہے، یعنی ہر آدمی اپنے طور پر الگ کام کرنا چاہتا ہے، دوسرے کے ساتھ شراکت داری جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، اپنی اپنی رائے رکھتے۔ تو جہاں اپنی اپنی رائے ہو، جہاں یونٹی نہ ہو، وہاں پر ایسی عادت ہوتی ہے کہ رات کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ قصاب شرمندہ ہو کر، ٹھیک ہے، ندامت کا احساس کر کے کہتے ہیں دار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ مولوی دوسرا گاڑا اٹھاتے ہیں جس پر تنظیم لکھا ہوا ہے۔ دوسرا گاڑا یہ قائد اعظم کا جو اصول تھا، اطاعت، تنظیم اور یقین محکم، اس کو یہاں پر ڈرامہ نگار نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، بتانے کی کوشش کی ہے کہ قائد نے جو نظریہ دیا تھا اطاعت، تنظیم، یقین محکم، اس کو ہم نے کس طرح جو ہے اس کی ستیہ ناش کر کے چھوڑی ہوئی ہے۔ تو دوسرا پھر اطاعت کو، جس پر گھڑے پر اطاعت لکھا ہوا اس کو اٹھا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے دکھاتا ہے کہ اطاعت کے ساتھ ہم نے، ہماری قوم نے کیا سلوک کیا ہے۔ اس کے بعد جو تنظیم کو اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ تنظیم کا گلا ہی قائم ہے، یعنی تنظیم کی بھی ہم منظم بھی نہیں ہے، آپس میں ایک ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی اتفاق نہیں ہے، کسی ایک بات پر، کسی ایک نظریے پر ہماری قوم جو ہے متفق نہیں ہو سکتی ہے۔ اور وہ مولوی صاحب وہ تنظیم کا گڑا اٹھاتے ہیں اور اس کا تو اوپر سے گلا ہی غائب ہے، اور پیدا جو ہے اس کا طلبہ ہے اس میں سے بھی سراغ ہو گئے، یعنی تنظیم کے لحاظ سے بھی ہم منظم قوم نہیں ہے، تنظیم کے بھی ہم نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ہمارے اندر جو ہے ایک ہو کر رہنا اور یونٹی کی طرح رہنا، ایک ہاتھ کو موقع بنا کر 5 انگلیوں کو رہنا یونٹی کی علامت سمجھی جاتی ہے، وہ ہم نے اس کا ہمارے اندر نہیں پیدا ہوئی۔ یہ لیاقت علی خان قائد جو ملت تھا، اس نے لیاقت باغ راولپنڈی میں جب اس نے اپنے ہاتھ کو اوپر ہوا میں لہراتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور یہ کے پی کے جو اس وقت جو تھا مل کر ایک موقع بن جائیں گے تو اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اور اسی وقت اس کو آ کر جو ہے اسی جلسے میں گولی لگی تھی
اور وہ شہید ہو گئے تھے. تو یہ تنظیم کی بات جو ہے جب تک تنظیم نہیں ہوگی, ہم منظم نہیں ہوں گے, پھر بھی ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی. تو کہتے ہیں کہ اس کا دیکھیں پہندے میں بھی سوراخ کر دیا گیا اور اس کا گلا نکایا گیا, اور گھڑے کا گلا جو ہے پہندا وہ سامنے دکھا رہا ہے, وہ ڈرامے کے اندر وہ دکھایا جا رہا ہے. اس عرصے میں جام بیڑی چلا کر پینے لگتے ہیں. مصنوعی سگریٹ جو ہوتے ہیں, دیسی سگریٹ ہوتے ہیں, تمباکو کو جو ہے ڈھانپ کے اس میں پتے میں لپیٹ کر پیا جاتا ہے, اس کو وہ جو ہے ڈرامے کے اندر اجام کو پیتے ہوئے دکھاتے ہیں. اجام بیڑی پیتے ہوئے, خیر یہ دانت کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے, پر یہ تنظیم کا گلا کس نے غائب کیا؟ مولوی صاحب. اب مولوی صاحب اپنے جو تعلیم بالغ کا جو استاد ہے اس سے جام کہتے ہیں چلے دانت تو ستیہ ناس ہو, یہ دانت تو ہمارے اندر رہا ہی نہیں, اس سے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. لیکن یہ تنظیم کو کس نے خراب کی, یعنی اس کا جو اس کا گلا کس نے جو ہے غائب کیا؟ مولوی صاحب مولوی بیڑی پیتے دیکھ کر آئیں. مولوی جو ہے کہ صاحب کو جو وہ سگریٹ جو ہے پیتے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور اسے سرزنش کے طور پر جو ہے اسے دمکاتے ہیں, ڈالتے ہیں. مدرسے میں بیٹھ کر بیڑی پی رہا ہے, بجھا بیڑی, بجھا اپنا یہ سگریٹ, بیٹھا ہوا تم مدرسے میں اسکول میں بیٹھا ہوا ہے, کلاس میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ سگریٹ پی رہا ہے, اس کو بجھا دے. جان بیڑی والا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے اور پیٹھ مولوی صاحب کی طرف, بجھاتا نہیں ہے, پھر بھی اس نے اپنے استاد کی بات کو تسلیم نہیں کرتا. ہاتھ جس میں سگریٹ پکڑے ہوتے وہ پیچھے کر دیتے اور پیٹھ مولوی صاحب کی طرف کر دیتا ہے. مولوی او ہو ادب ہو رہا ہے, کیا یہ ادب ہے؟ یہ ادب ہے؟ سگریٹ تو بجھا نہیں رہا, اسے بیک سائڈ پہ کر رہا ہے اور کمر میری طرف کر لیتا ہے, اسے ایسے اسے زمین پہ پھینکنا چاہیے, اسے بجھانا چاہیے, اس کو ادب کہتے ہیں. مولوی صاحب سے اس سے بیڑی جو ہے مولوی صاحب سے آپ بیڑی چھپا رہے ہیں, یہ آپ کا ادب ہے؟ بجھانے کے بجائے, نہ پینے کے بجائے چھپا رہے ہیں, ہاتھ سے بیڑی چھین لیتے ہیں. مولوی صاحب آج شاگرد مدرسے میں بیٹھ کر بیڑی پیتے ہیں, آج شاگرد جو ہیں مدرسے میں بیٹھ کر اساتذہ کے سامنے جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں, چپڑاسی افسروں سے ماچس مانگتے ہیں. یعنی چپڑاسی اور افسر کا بھی کسی قسم کی کوئی آپس میں فرق نہیں ہے, وہ دوستوں کی طرح ہوتے ہیں, اس سے ماچس مانگتے ہیں. افسر رشوت لیتے ہیں, لیڈر قوم کو دھوکہ دیتا ہے, رہنما جو ہے وہ قوم کو دھوکہ دے رہا ہے, جو وعدے کر کے آتا ہے ان وعدوں کو پورے نہیں کرتا. اور لائق شاگرد پوچھتے ہیں کہ یہ تنظیم کا گلا کس نے غائب کیا؟ مولوی صاحب ارے گلے تو تمہارے غائب ہونے تھے کم وقتوں, یعنی تباہ ان کو ہونا چاہیے جو ڈسپلن کے تحت جو ہے اس ملک میں رہتے ہوئے اپنی فرائض کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتے, ان کا ستیہ ناس ہونا چاہیے تھا. لکھواتے ہوئے لے دے کہ ایک یقین محکم رہ گیا ہے, بس سب کچھ قائب ہو گیا ہے, قائب کے سارے اصولوں پر عمل نہیں کیا جا رہا, ایک یقین محکم رہ گیا, یعنی ایک پختہ یقین رہ گیا جس پہ کام چالو ہے. اگر اطاعت اور تنظیم سے اب بھی سبق نہ لیا گیا تو یہ قوم یقین محکم کا بھی وہی انجام کر دے گی, وہی اشر کر دے گی. تو یہاں پر اطاعت کی بات ہو رہی ہے, اس سسٹم کی بات ہو رہی ہے, ملک کے نظام کی بات ہو رہی ہے کہ ہماری قوم کے اندر جو ہے اطاعت نہیں ہے, تنظیم نہیں ہے, اور پختہ یقین اور اس پر جس پر کام چالو ہے, اس یقین کو ہمارے اندر یہ یقین موجود ہے. بڑی محنت اور کوششوں سے, بڑی مشکل سے جو ہے ہم نے اس کو بچایا ہوا ہے. اس یقین کو ابھی بھی یہ کام ہے اور ہم اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اگر اطاعت اور تنظیم سے, اگر اطاعت کے ساتھ جو سلوک ہوا اور تنظیم کو جس طرح ہم نے ستیہ ناس کی, یعنی بے اتفاقی پھیل گئی ہمارے ملک میں, اگر اس سے کام نہ لیا, یقین سے کام نہ لیا گیا, اس سے سیکھا نہ گیا, تو یعنی اپنا قبلہ درست نہ کیا گیا, تو یہ قوم جو ہے اس کے اندر سے یقین بھی ختم ہو جائے گا اور پھر اس کا وہی انجام ہوگا جو ایسی بکھری ہوئی قوم ہوتا ہے. تو یہاں پر قائد اعظم کے اصولوں پر قائم رہ کر ملک کے لیے کام کرنے کی ضرورت کا درس ہے اس کے اندر, اس ڈرامے کے اندر. تو اقبال کہتا ہے کہ منفعت ایک اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, فرقے ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اور کہتا ہے کہ وضع میں تم نصارہ ہو تمدن میں حنود, وضع میں تم نصارہ ہو تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, عفان بھی ہو, تم سبھی کچھ اور بتاؤ تو مسلمان بھی ہو.
ہر کوئی مست میز ہو کے تن آسانی ہے تو مسلمانوں یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے، نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس اقبال کا جو سارا کلام ہے، یہ رب جہاں وحدت افکار پیدا کر، تقسیم ہیں افکار کی سوچے میرے گھر میں، اور اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دیکھو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ تو اقبال کی اس کلام کے اندر بھی جو ہے وہ یونٹی کی بات ہے، اتحاد کی بات ہے، اور ایک ہونے کی بات ہے، ایک مکے کی طرح مل جل کے رہنے کی بات ہے، جو قائد ملت نے جو ایک میسج چھوڑا تھا قوم کے لیے۔ تو اس کے اندر اسلامی کے اندر بھی وہی باتیں ہیں، جب تک یہ اتحاد نہیں ہوتا، ہم منظم نہیں ہوتے، تو ہم دنیا کی ترقی یافتہ قوم ہے، ہمارا شمار نہیں ہوگا، بلکہ آئے وہ جو ہے تباہی کے کہانی کی طرف چلتے جائیں گے۔ ہمیں ایک بار پھر منظم ہوگا وقت کے تقاضوں کے مطابق، اور ان طاقتوں کے خلاف منظم ہونا پڑے گا جو پاکستان کو بھی تباہی کے دہانے پر لے جانے کی کوشش میں مصروف ہیں، جو اسلام کے در پہ، اور آئے وہ جو ہے ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے خلاف، اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اسلام کو کمزور سے کمزور تر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے ہمارے اندر اطاعت، تنظیم اور یقین محکم ہونا انتہائی ضروری ہے، تبھی جا کر ہم ان کفریہ طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ خدا حافظ۔ پاکستان۔